تو جی آج میں ادھر ایک فنکشن پہ آیا ہوں کیونکہ ہمارے 29 تاریخ کو سپریم کورٹ کا فنکشن ہے. تو ادھر آج ایک ہوٹل میں بکنگ تھی. ہمارے سیکٹری کے امیدوار ہیں زاہد اسلم عوان صاحب. تو یہ میں ہوٹل کی بھی سیر کر رہا ہوں. یہ میرے ساتھ ہے ذیشان. ہیلو کرو. ٹھیک ہو؟ اچھا جی. تو ادھر اوپر سوئمنگ پول ہے, لوگ نہانے آ رہے ہیں. چلیں آ جائیں جی. تو یہ بہت اچھا اوپر سے ویو ہے کیونکہ یہ بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہے. یہ سامنے فلیٹ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے جدھر ہم روز آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں. تو یہ اواری بھی پیچھے میں نظر آ رہا ہے. تو یہ میں آپ کو وہ سیاسی ٹچ دینے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے نا وہ چارج سنبھال لی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اور یحییٰ افریدی نے جو چارج سنبھالا ہے نا, آتے ہی پہلا کھڑاک کیا کیا ہے, اس نے وہی کمیٹی بنا دی ہے کہ جو پہلے بنی ہوئی تھی جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ اور چیف صاحب. جو بینچ بناتی ہے اس میں سے قاضی فائز عیسی صاحب نے جسٹس منیب کو نکال دیا تھا اور پھر اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اچھا جسچر ہے, وہ سب کو ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ. اور یہی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آج تک ان کو کوئی نہیں کہہ سکا کہ وہ عمرانڈو ہیں یا نان عمرانڈو ہیں, وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے یا نون لیگ کو نو باڈی کین گیس. یہ اس دن کل تقریر میں بھی قاضی فائز عیسی نے کہا ہے. تو یہ ہم ان کو جناب یہ مبارکباد تو ہم نے دی ہے آج. اور آج جو ججوں نے پہلے بائیکاٹ کیا تھا وہ بھی آج اس میں شامل ہوئے ہیں. تو باقی میں تھوڑی سی سر جی, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے ذیشان سے اسسٹنٹ لی ہے کہ میری تھوڑی ویڈیو بنا دو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے سر. کون چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ ہو اور عمرانڈو اور نان عمرانڈو اور دھڑے بندی ہو؟ سپریم کورٹ میں کون چاہتا ہے؟ جب سپریم کورٹ میں دھڑے بندی ہوگی تو انصاف کہاں ملے گا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں, میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. یہ جو انہوں نے منیب اختر کو اور منصور علی شاہ کی, دیکھیں پہلے قانون بھی یہی بنا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کہ سینئر تین ممبر ہوں گے, تو وہی 3 ممبر ہیں. تو قاضی فائز عیسی کے ساتھ چونکہ یہ تعاون نہیں کر رہے تھے منصور علی شاہ اور منیب اختر, تو انہوں نے مجبوراً پھر ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ والا ڈال کے تو اس میں امین الدین کو کیا تھا. کوئی کسی کو نہیں نکالا, انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق بالکل صحیح کیا ہے. اور یہ جو یوتھی خوش ہو رہے ہیں نا کہ جناب ساڑی بڑی حمایت کرے گا, وہ کسی کی بھی نہیں کرے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے. نہ نون لیگ والے خوش ہوں کہ ان کی حمایت ہوگی, نہ پی ٹی آئی والے خوش ہوں کہ ان کی ہوگی. میرٹ پہ ہو یار, یہ سوچ ہی غلط ہے آپ کی کہ جناب ہماری کوئی سپورٹ کرے تو ہم جناب اس کو جناب پھر ویلکم کریں. اور جیسے عطاب بندیال نے کی ہے میں مانوں گا, جیسے ثاقب ناصور نے کی ہے, اس کے بارے میں تو کل خود منصور علی شاہ نے کہہ دی ہے کہ جناب میں نے اس کی بھی فیئر ویل میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ اس نے حد کراس کی تھی. تو یہ بھائی سپریم کورٹ کا ادارہ ہے, یہ کوئی ایوان بالا یا ایوان زیری نہیں ہے. ادھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کون کدھر آلے, ذیشان کیا فیصلہ لکھے گا, منصف عوان کیا فیصلہ لکھے گا, نہیں پتہ ہونا چاہیے. اب ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس بیل لگی ہے, اے جی عمران خان دہاکچ ہو جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو آج بہرحال جو 6 ججوں نے پہلے بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے بھی غلط کیا تھا, منصور علی شاہ نے بھی غلط کیا تھا, منیب اختر نے بھی غلط کیا تھا کہ قاضی فائز عیسی ان کو بلاتے رہے اور وہ کمیٹی میں اور بینچ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. اب آج پنجاب اسمبلی سے بھی ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دیں کہ قرارداد منظور ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی آئینی بینچ بنے گا. اب آگے جو بہت بڑا مسئلہ میں عوام کے حوالے سے میں ایک بتا رہا ہوں نا, آئینی اور غیر آئینی کیسوں کا ہے. اس میں آپ اتنی پریشانی ہے, ہم سینئر وکیل ہیں, ہم آج بھی ڈسکس کر رہے تھے بار میں کہ یار کیڑے یعنی شفے کا کیس ہے, ایک پیور سول کیس ہوتا ہے. یہ شفے کا کیس زمینداروں کو پتہ ہوتا ہے, جو زمینوں پہ ہے وہ کہتا ہے جی فلانے نے بیچ دی, وہ کہتا ہے نہیں ہے اس کے اوپر تو میرا حق ہے, حق شفا. وہ بھی انہوں نے کہا جی یہ آئینی کیس ہے. اب وہ پیور سول کیس ہوتا ہے. کیوں کہ اس میں بھی آئین کی شک ہوتی ہے. ہمارے جتنے کیس ہوتے ہیں نا اس میں فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے جو آئین میں 1 آرٹیکل سے لے کے 25 تک دیے گئے ہیں وہ سارے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے دیوار بنا دی ہے, وہ جی یہ اس کی ہوا کو روکا ہے, روشنی کو روکا ہے, یہ آئینی مسئلہ ہے جی.
تو یہ بہت بڑے مسئلے ہوں گے مستقبل میں. بہرحال جو یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ اقدام کیا ہے اچھا ہے. کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ عدلیہ میری ہے. یہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف کی ہے اور وہ اللہ سے ڈر کے جو ہے نا فیصلہ کرے. تو باقی کچھ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہیں وہ دیکھیں اور ہمارا فنکشن دیکھیں اور ایک روم کی جہاں پہ سروس دی ہے سوئمنگ پول بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو اجازت ہو تو. یہ سر جی آئیں ذیشان بھائی تھوڑا سا یہ ویو ہے جی. یہ ایک ہوٹل ہے. کئی لوگ ہمارے دوست باہر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. یہ سوئمنگ پول ہے. اس میں یہ 4 پوائنٹس بائی شیریٹن ہوٹل ہے. 4 پوائنٹس یہی ہے نا سر؟ جی سر یہی. تو ادھر ذیشان اور ہم اکثر ہائی ٹی پہ آتے ہیں. ہماری دوستی بھی لگ گئی ہے. سینئر جونیئر بھی ہیں لیکن دوستی ہے ہماری. بالکل ایسے. تو آج بھی ہم ہائی ٹی پہ آئے ہوئے ہیں. نیچے ہماری ہائی ٹی چل رہی ہے تو باقی پروگرام انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. یہ جی ان کا ڈیلکس روم ہے. ڈیلکس ہے نا بیٹا یہ. اور یہ بیڈ ہے اور یہ چھوٹا ان کا وہ ہے اور ٹی وی ہے اور سارا کچھ ہے. اچھا امپریسو ہے. باہر کا ویو بھی ہے. ہاں ادھر ویو بھی ہے باہر کا. یہ بڑا ڈیسنٹ ویو ہے. یہ باہر کا ویو بھی ہے اور مجھے تو یہ اچھا لگا. اس میں ٹی شی ہے. آئرن بورڈ سٹینڈ ہے اور کافی سیٹ اپ ہے. منبر ہے. منرل واٹر کمپلیمنٹری ہے. اچھا باسکٹ بھی ہوتی ہے آپ کی. یہ ادھر بھی بنائیے گا سر. یہ بھی کمپلیمنٹری ہے. نہیں وہ نہیں سر وہ اچھا یہ سیفٹی ڈپازٹ باکس ہے. ہاں اس کے علاوہ واش روم یہ واش روم ہے جی. ہوتا ہے نا اس کے 10 منٹ بعد تو یہ فریش فوڈ آتا ہے. اچھا ہے جی. اچھا ہے. ذیشان آپ کو پسند آیا؟ جی سر اچھا ہے. اور لفظ گفتگو کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں. صرف اور صرف میں ریکویسٹ کروں گا ممبر پاکستان بار کونسل جناب طاہر نصر اللہ بڑائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اس پر گفتگو. بس شکر گزار ہوں اپنے سارے دوستوں کا بہنوں کا. لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں ہے. صرف ایک دن رہ گیا الیکشن میں. پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ صدر خدا 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ کا الیکشن ہوگا. جو ہیومنلی پاسبل تھا زاہد اسلم امان کے لیے اس نے اپنے طور پر جو پاسبل تھا وہ بیچارے نے اس نے محنت کی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارا سپریم کورٹ کا الیکشن ہے تو زاہد اسلم امان کی وجہ سے. کیونکہ ود ان لاہور پورے پاکستان میں بھی چاہے وہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے زاہد اسلم وہاں پہ پہنچا ہے. جا کے 200 سے ریکویسٹ کی ہے. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو ہمارے دوست اس کے ہم اس کے ہیں مین کہ ہم جتنے میکسیمم اگلے 2 دن ہیں. صبح ایک سنڈے کا دن ہے پھر منڈے ہے کہ کوئی بھی ووٹ ان اٹینڈنڈ نہ جائے. ووٹ